السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی سامعین کو یہ بات پتہ ہے کہ اس چینل میں دور حاضر کے فتنے، دجال، امام مہدی پر بہت سارے ویڈیوز آ چکے ہیں، اور جن کتابوں کے ذریعے ان ویڈیوز کو بنایا گیا، ان کتابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر فتنوں سے بچنا ہے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہو جائیں، کیونکہ جو آدمی اللہ کے احکامات اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے اور دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ تو لہذا اسی تقاضے کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو پڑھیں گے اور سنیں گے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کی ویڈیوز کو خوب شیئر کریں تاکہ لوگ ان فتنوں سے آگاہ رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کر سکیں۔ اب جو کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ولادت۔ مکہ شہر اب سے تقریباً 4100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے آباد کیا تھا۔ یہی شہر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دور دور تک نہ کہیں آبادی تھی اور نہ پانی اور نہ سبزے کا نشان، مگر خدا تعالیٰ کو اس زمین کا مرتبہ ساری دنیا سے بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت اماں ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس میدان میں پہنچا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے اس حکم پر سر جھکا دیا اور اپنی بیوی اور بچے کو اس ویران اور چٹیل میدان میں پہنچا کر آ گئے۔ حضرت ہاجرہ یہاں حیران و پریشان پھرتی رہیں۔ ان کی گود میں بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا کہ خداوند کریم نے وہاں اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جس جگہ آج بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب آ کر زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑی ماری اور خدا تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے اس خشک اور بنجر علاقے میں پانی جاری کر دیا اور حضرت ہاجرہ صبر و سکون کے ساتھ یہاں تنہا رہنے لگی۔ یہاں پانی دیکھ کر پرندے آنے شروع ہو گئے اور ہر وقت ان کے جھنڈ اڑنے لگے۔ اتفاق سے اس زمانے میں یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ قبیلہ بنی جرہم کا تھا جو پانی کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے پہاڑوں پر پرندوں کے جھنڈ اڑتے دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے، اور پھر ڈھونڈتے ہوئے وہ کنویں کے پاس آ پہنچے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر ان سے وہاں رہنے اور پانی استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ اپنی تنہائی سے گھبراتی تھی۔ انہوں نے اس قافلے کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح یہاں حضرت ہاجرہ کے بعد پہلی آبادی قبیلہ جرہم کی ہوئی۔ اس کے بعد یہاں آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ کر بسنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے یہ سرزمین جس کو اس وقت تہامہ کہتے تھے ایک چھوٹی سی بستی بن گئی۔ حضرت ہاجرہ کو یہاں رہتے ہوئے 15 سال گزر گئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی 15 سال ہو گئی تھی۔ ایک روز حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ کو زمزم کے کنویں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے۔ خدا پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی میں کعبہ تیار کریں جو خدا کا گھر کہلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملے تو ان سے بات ہوئی کہ مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوانے چننے کے لیے وہ جگہ بتائی جہاں آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنانی شروع کر دی۔ اس طرح کچھ عرصے بعد کعبہ تیار ہو گیا، جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے اور تمام عمر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا۔ خدا پاک نے لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک گھر کی عزت اور محبت ڈال دی اور دور دور تک اس کی شہرت بڑھ گئی۔ آخر 100 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ آپ کی شادی مکے ہی میں ہوئی تھی اور یہیں آپ کی اولاد بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی نسل بہت بڑھ گئی تو ان میں کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔ مکے والوں میں بیت اللہ شریف کے انتظامات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ بیت اللہ کے انتظامات کو تولیت کعبہ کہتے ہیں۔ جو خاندان کعبہ کا متولی ہوتا تھا، اسی کے پاس کعبے کی چابیاں رہتی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ خدا کو مانتے تھے اور اسی آسمانی دین پر چلتے تھے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس دین میں نئی نئی باتیں بڑھنے لگیں۔ بیت اللہ شریف کے قریب جو پتھر لگے ہوئے تھے، لوگ کعبے کی وجہ سے ان کی بھی عزت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ عزت اتنی بڑھی کہ وہ ان میں سے ایک دو پتھر اپنے ساتھ رکھنے لگے، اور بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل کے جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے تھے، وہ سب ان میں سے ایک ایک پتھر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی بھی اتنی ہی عزت کرنے لگے جتنی بیت اللہ اور حجر اسود کی کرتے تھے۔ حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار میں لگایا تھا۔ پھر ان کی اولاد نے ان پتھروں کی عزت اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ مکے آ کر کعبے کا طواف کرنے کے بجائے انہی پتھروں کے گرد گھومنے لگے۔ گھومتے ہوتے ہوتے یہ عزت اتنی بڑھی کہ عرب والوں نے انہی پتھروں کو پوجنا اور ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان پتھروں کو گڑھ کی طرح کی تصویریں بنا لی۔ اس طرح عرب میں پھر بت پرستی شروع ہو گئی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بھلا بیٹھے۔ مگر مکے میں ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا۔ یہاں جس شخص نے بت پرستی پھیلائی وہ عمرو ابن لحی تھا۔ عمرو اپنے زمانے میں مکے کا سردار تھا۔ یہ ایک دفعہ اپنا علاج کروانے شام گیا، جہاں اس نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کی تصویروں کو پوجتے ہیں۔ عمرو کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور یہ وہاں سے ایک بت مانگ کر مکے لے آیا اور اسے بیت اللہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام ہبل تھا۔ پھر عمرو جدہ جا کر وہاں سے بھی کچھ بت اٹھا لایا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ وہ ان کی پوجا کیا کریں۔ مکے میں ہر سال عرب کے لوگ حج کرنے آتے تھے، اس لیے جلد ہی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں مانگنے لگے۔ عرب میں سینکڑوں قبیلے تھے، چنانچہ اب ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت بنا لیا تھا۔ جو قبیلے مشہور اور بڑے تھے ان کے بت بھی مشہور اور بڑے تھے۔ مکے کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، ان کے بت ہبل اور عزا تھے۔ دوسرا طائف کا قبیلہ ثقیف تھا، اس کے بت کا نام لات تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے مشہور بت اصاف اور نائلہ وغیرہ تھے۔ اس طرح اب خدا تعالیٰ کا وہ پاک گھر بتوں کا اڈا بن چکا تھا۔ اسی طرح مہینے، سال اور صدیاں گزرتی رہیں۔ مکے کے لوگوں کا ذہن اب بدل چکا تھا۔ اب وہ کھلم کھلا بتوں کی پوجا کرنے لگے، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں بیت اللہ کی وہی عزت تھی جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں تھی، اور وہ انہی کی طرح کعبے کا طواف کرتے۔ ہر سال مکے میں دور دور سے حاجی آتے اور حج کرتے تھے، پھر ساتھ ہی وہ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ کعبے کے اسی احترام کی وجہ سے مکے والے پکے اور اونچے مکان نہیں بناتے تھے۔ وہ اس کو بہت زیادہ گناہ سمجھتے تھے کہ ان کے مکان کعبے سے اونچے یا اس کے برابر ہوں۔ کعبے کی تولیت
اور مکے کی سرداری مختلف قبیلوں کے ہاتھوں میں پہنچتی رہی۔ سب سے پہلے یہ بنی اسماعیل کے پاس رہی، پھر بنی جرہم نے لڑ بھڑ کر ان سے یہ تولیت چھین لی۔ ایک زمانے تک یہ سرداری ان کے پاس رہی۔ اس کے بعد عمالقہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہوئی بنو خزاعہ کے قبضے میں آ گئی۔ اب بیت اللہ کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ بیت اللہ کی بعض مخصوص خدمتیں اور عہدے تھے جو مکے والوں میں بہت اہم سمجھے جاتے تھے۔ جس کو ان میں سے کوئی خدمت مل جاتی تھی وہ اس کو اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ ان خدمتوں کو عربی میں مناصب کہتے ہیں اور ایک خدمت کو منصب کہتے ہیں۔ ان مناصب میں سے ایک کا نام منصب سقایا تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی تھی کہ اب زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا۔ یہ کنواں بنو جرہم نے پاٹ دیا تھا، کیونکہ جب بنو خزاعہ نے بنو جرہم سے مکے کی سرداری چھینی تو یہ مکے سے بھاگتے وقت بیت اللہ کا قیمتی سامان چپکے سے اس کنویں میں بھر کر اس کو مٹی سے پاٹ کر دیے گئے۔ اب مکے میں پانی کی بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ لوگوں کو مکے کے باہر سے پانی لانا پڑتا تھا۔ جب حاجی آتے تھے تو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، اس لیے یہ خدمت کسی قبیلے کے ایک آدمی کے پاس رہتی تھی۔ اسی طرح کسی قبیلے کے پاس کعبے کی کنجیاں رہتی تھیں۔ جب حاجی کعبے کے اندر جانا چاہتے تھے تو وہ اس سے اجازت لیتے تھے، وہی کعبہ کو کھولتا بند کرتا تھا۔ اس خدمت کا نام منصب جحابہ تھا۔ تیسرا منصب منصب رفادہ تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے واسطے کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری خدمتیں بھی تھیں جن کو مکے والے بہت زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ آخر صدیوں کے بعد بنی اسماعیل میں ایک شخص قصی بن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ بھڑ کر مکے کی سرداری چھین لی اور اس طرح اس نے کعبے کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ قصی نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس نے سب سے پہلے مکے میں ایک بڑی عمارت بنوائی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ اس سے پہلے مکے میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی بلکہ سب خیموں میں رہتے تھے۔ قصی نے یہ عمارت بنوائی تاکہ یہاں مکے کے سرداروں کی مجلسیں اور مشورے ہوا کریں۔ اس کے بعد قصی نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنانے کی اجازت دے دی۔ ابھی تک جو حاجی مکے آتے تھے وہ اپنے خرچ سے کھانا کھاتے تھے۔ قصی نے اس طریقے کو ختم کر دیا اور اس نے اپنے قبیلہ قریش پر ٹیکس لگا دیا تاکہ اس پیسے سے حاجیوں کو کھانا دیا جائے۔ یہ پہلا ٹیکس ہے جو قصی نے مکے میں ایجاد کیا۔ قصی قبیلہ قریش کا تھا۔ اس نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس سے پورے قبیلہ قریش کی سارے عرب میں عزت اور شہرت بڑھ گئی۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الدار تھا اور اس سے چھوٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب قصی بوڑھا ہو گیا تو اس نے کعبے کے سارے مناصب اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، لیکن کچھ مدت کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا اور منصب رفادہ کھانے اور پینے کے عہدے بنی عبد مناف کے حصے میں آ گئے، اور منصب جحابہ کعبے کی زیارت کرانے کا عہدہ اور منصب لوا حرب جنگ کے میدان میں جھنڈا اٹھانے کا عہدہ بنی عبد الدار کے پاس رہے۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد الشمس تھا۔ بنی عبد مناف کی سرداری اور یہ دونوں عہدے اسی کو ملے، مگر بعد میں یہ سرداری عبد الشمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آ گئے۔ ہاشم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے مکے کو بہت ترقی دی، دوسرے ملکوں سے تجارتی معاہدے کیے اور مکے کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ ہاشم نے ایک قانون یہ بنایا کہ مکے سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے جایا کریں۔ ایک قافلہ سردیوں کے موسم میں جائے جو یمن کا رخ کرے، اور دوسرا قافلہ گرمیوں کے موسم میں روانہ ہو جو شام کو جایا کرے۔ اس سے مکے کی تجارت کو زبردست فائدہ ہوا اور سب لوگ خوشحال ہو گئے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کی ایک لڑکی سلمہ بنت عمرو سے کی۔ سلمہ یثرب کے قبیلہ بنی نجار کی لڑکی تھی اور اپنی دولت اور سمجھداری کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ہاشم کو یہ لڑکی نکاح میں آئی اور وہ اس سے شادی کر کے اسے مکے لے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد سلمہ امید سے ہو گئی اور جب پیدائش کے دن قریب آ گئے تو ہاشم نے اپنی بیوی کو ان کے میکے یثرب پہنچا دیا۔ اس کے بعد ہاشم خود تجارت کے لیے شام چلے گئے، مگر وہیں ایک جگہ غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔
ادھر سلمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد سلمہ واپس مکہ نہیں گئی بلکہ اپنے بچے کے ساتھ یثرب یعنی مدینے ہی میں رہنے لگی۔ ہاشم کے انتقال کے بعد مکے میں منصب سقایہ اور منصب رفادہ مطلب کو مل گئے۔ یہ ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے۔ ہاشم کے انتقال کو 6 سال گزر گئے۔ مطلب کو اس عرصے میں اپنے بھتیجے شیبہ کا خیال ہی نہیں آیا، مگر ایک دن اچانک انہیں بھتیجے کی یاد آئی اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ وہ فوراً مدینے کو روانہ ہو گئے اور سیدھے سلمہ کے پاس پہنچے۔ مطلب نے سلمہ سے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ سلمہ کا یہ اکلوتا اور چہیتا بچہ تھا، اس لیے اس نے بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن مطلب برابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ سلمہ تیار ہو گئی۔ مطلب اسی وقت شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکے کو روانہ ہو گئے۔ جب مطلب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مکے والوں نے شیبہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ مطلب اپنے لیے کوئی غلام خرید کر لائے ہیں۔ یہ سمجھ کر لوگوں نے ایک دم پکارنا شروع کر دیا، عبد المطلب عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ مطلب نے فوراً لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرا بھتیجا شیبہ ہے، میں اسے مدینے سے لے کر آیا ہوں۔ اس طرح لوگوں کو شیبہ کی اصلیت تو معلوم ہو گئی، مگر ان کا یہ نام کچھ ایسا چلا کہ شیبہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کا اصل نام بالکل ہی بھول گئے۔ مطلب کے انتقال کے بعد منصب رفادہ اور منصب سقایہ کے متولی عبد المطلب بن گئے، کیونکہ ہاشم کے بیٹے تھے اور اصل میں یہ انہی کا حق تھا۔ عبد المطلب ہاشم کی طرح نیک بخت اور سخی تھے، وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ مکے والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، کیونکہ جب سے زمزم کا کنواں بند ہوا تھا اس وقت سے مکے میں کوئی کنواں نہیں رہا تھا۔ یہ کنواں عبد المطلب کے زمانے سے سینکڑوں سال پہلے بنی جرہم بند کر گئے تھے، اور اب لوگ یہ بھی بھول گئے تھے کہ کبھی یہاں کوئی کنواں بھی تھا۔ ایک رات عبد المطلب نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو پکار کر ان سے کہہ رہا ہے، زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ عبد المطلب نے اس آدمی سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک کنواں ہے جو فلاں جگہ پر ہے، اور صبح کو تمہیں اس جگہ ایک کوا ٹھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ صبح ہوتے ہی عبد المطلب حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سچ مچ ایک کوا زمین کھرید رہا تھا۔ اب عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کنواں ضرور کھودیں گے، مگر جب انہوں نے قریش سے اس کا ذکر کیا تو وہ خود بھی کھودنے پر تیار نہیں ہوئے اور عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے، مگر عبد المطلب فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ کنواں ضرور کھودنا ہے۔ اس وقت تک عبد المطلب کے صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ اگر میرے کئی بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی، اسی لیے انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں تو میں ان میں سے ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ زمزم کا کنواں کھود ڈالا۔ اس کنویں میں سے سونے کا کچھ سامان نکلا، اس سے عبد المطلب نے کعبے کو سجایا۔ ادھر انہوں نے زمزم کے پاس ایک ہاؤس بنایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی لے کر پیا کریں۔ خداوند کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی اور ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب سب بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا، یعنی ایک بیٹے کو خدا تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ عبد المطلب نے قسم پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اس قرعے میں قربانی کے لیے عبد المطلب کا نام آیا۔ یہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور یہی عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے۔ جناب عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، نیک اور سمجھدار تھے۔ سارے قبیلے میں ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا اور ہر لڑکی ان کو اپنا شوہر بنانا چاہتی تھی، مگر اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنے کی قسم کھائی تھی، اور اب اس قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آ گیا۔ جناب عبداللہ سے ہر شخص کو محبت ہے اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس طرح ذبح کر دیے جائیں، اس لیے لوگ آ کر عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے، مگر عبد المطلب قسم پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔
آخر عبد المطلب کے پاس ایک رئیس مغیرہ آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی سے پوچھو۔ اس زمانے میں یثرب میں ایک بہت مشہور کاہنہ عورت تھی۔ مغیرہ نے عبد المطلب سے اسی کے پاس جانے کے لیے کہا۔ یہ بات عبد المطلب کی سمجھ میں آ گئی اور وہ فوراً اس عورت سے جا کر ملے۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، تمہارے یہاں کتنی دیت یعنی جان کی قیمت کا رواج ہے؟ عبد المطلب نے کہا، ہم جان کے بدلے میں 10 اونٹ دیتے ہیں۔ کاہنہ نے کہا، تب تم 10 اونٹوں کا اور بیٹے کا نام کا قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کرنا، ورنہ 20 اونٹوں کا قرعہ ڈالنا۔ اس طرح جب تک اونٹوں کے نام کا قرعہ نہ نکلے تو تم ہر مرتبہ قرعے میں 10 اونٹ بڑھاتے رہنا۔ جب قرعہ اونٹوں پر نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ ذبح کر دینا۔ عبد المطلب نے مکے آ کر قرعہ ڈالا۔ پہلی دفعہ اونٹوں پر قرعہ نہیں آیا تو انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے اور پھر 20 پر قرعہ ڈالا، پھر بھی اونٹوں پر قرعہ نہیں آیا۔ اس طرح عبد المطلب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرعہ ڈالتے رہے۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں پر ہی نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب نے عبد المطلب کو مبارکبادی دی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے بیٹے کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر کے اپنی قسم پوری کی۔ جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر خدا پاک جناب عبداللہ کی دلہن منتخب فرما چکا تھا، جو سارے مکے میں اپنے حسن اور شرافت میں ایک تھی، اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے سارا عالم پیدا فرمایا ہے۔ عبد المطلب نے ابھی تک کہیں جناب عبداللہ کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا۔ اسی زمانے میں انہیں یمن کا سفر پیش آیا۔ عبد المطلب یمن میں جس آدمی کے یہاں ٹھہرے وہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا۔ ایک دن وہ عبد المطلب سے کہنے لگے، اے ابن ہاشم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب کو بہت تعجب ہوا، مگر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس یہودی نے ان کا بدن ٹٹولنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کی نظر ناک پر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں نتنے دیکھے اور پکار اٹھا، مبارک ہو تمہیں ابن ہاشم، ایک طرف سے نبوت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف سے سلطنت اور بادشاہت کا۔ پھر اس نے کہا، آپ بنی زہرہ کے خاندان میں شادی بیاہ کا رشتہ پیدا کیجئے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتہ کرنے میں نبوت کے آثار ملتے ہیں۔ عبد المطلب مکے واپس گئے۔ اس وقت مکے کا ہر گھرانہ جناب عبداللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عبد المطلب نے کسی کا رشتہ منظور کرنے سے پہلے یہ تحقیق کیا کہ بنو زہرہ کے خاندان میں کوئی نیک سیرت اور نیک صورت لڑکی ہے، اور پھر جیسے انہوں نے جناب آمینہ بنت وہب کے متعلق معلوم ہوا، انہوں نے فوراً وہب کے گھر بیٹے کا رشتہ بھیجا۔ جناب آمینہ کے ماں باپ خود جناب عبداللہ کو ہر طرح پسند کرتے تھے، اس لیے فوراً ہی رشتہ منظور ہو گیا۔ اس کے بعد خاندان بنی زہرہ کی بیٹی ہاشمی سردار سے بیاہ کر آ گئی۔ شادی کے بعد جلد ہی جناب آمینہ امید سے ہو گئی۔ اس زمانے میں مکے سے ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا تھا، اس کے ساتھ جناب عبداللہ کا جانا بھی طے ہوا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے رخصت ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ کر قافلے نے لین دین کیا اور اس سے نمٹ کر واپس مکے کو روانہ ہوا، مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھیں اور جناب عبداللہ اپنی نئی نویلی دلہن سے پھر مل سکیں۔ جب یہ قافلہ یثرب پہنچا تو اچانک عبداللہ بیمار ہو گئے اور پھر کچھ دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے رشتہ داروں نے انہیں یثرب کے قریب ابوا کے مقام پر دفن کر دیا۔ جب یہ خبر مکے پہنچی تو عبد المطلب کے ساتھ مکے کے ہر گھرانے نے جناب عبداللہ کا ماتم کیا، مگر جس خدا نے یہ غم دیا تھا وہی اب عبد المطلب کے گھرانے کو اتنی بڑی نعمت دینے والا تھا جس کی خوشی دنیا کے ہر غم پر بھاری ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جناب آمینہ کے یہاں پیدائش کے دن قریب آتے گئے، اور پھر وہ مبارک دن آ گیا۔ ربیع الاول پیر کے روز 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح کے وقت جناب آمینہ کے یہاں ولادت ہوئی اور دنیا و آخرت کی برکتیں لے کر ایک سراپا نور بچہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ آپ ہی پیغمبر آخر الزماں رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔